باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کلام الآخر، کوتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزے، صوم کی جمع سیام، کما کوتبہ جس طرح لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، اوپر ان لوگوں کے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جو آج شروع ہو گیا ہے، دنیا کے بہت سارے مسلم ممالک میں اور اس سے پہلے دوسرے مسلم ممالک میں جو کہ دوسری طرف ہیں، افق کے دوسری طرف ہیں، سعودی عرب ہے، اسی طریقے سے متحدہ عرب امارات کی ریاستیں ہیں، ان میں فرض ہو گیا۔ ان میں آج دوسرا روزہ ہے ہمارے رمضان المبارک، پاکستان میں اور بہت سارے ممالک میں پہلا روزہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں تمام امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چند گزارشات کروں گا روزے کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جس نے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اور ہر قسم کی نعمتیں اسی نے ہمیں دی ہیں۔ ہماری یہ بولنے کی طاقت، ہماری چلنے کی طاقت، تمام کی تمام جو طاقتیں زندگی کے اندر ہمیں میسر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ ہیں۔ اصل اس کا مالک وہی ہے، ہماری جان کا مالک وہی ہے، اسی طریقے سے ہمارے مال کا مالک وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دنیا میں جو زندگی گزارنے کا سامان مہیا کیا ہے، جو زندگی گزارنے کے لیے ایک لاہ عمل، ایک پروگرام دیا ہے ہمیں، اس میں وہ فرماتا ہے کہ یہ پروگرام میں نے نہ صرف تمہیں دیا ہے بلکہ تم سے پہلے لوگ جو تھے قرون اولیٰ میں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سب کو یہی پیغام تھا۔ وہ ذات مطلق جو ہمارا خالق ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے دنیاوی طور پر، اخروی طور پر۔ اس نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے روزے لازم کر دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو پھر وہ ذات اقدس جو ہمارا خالق ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہمیں ایک حکم دے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہے کہ یہ حکم جو ہے اس کے نفع نقصان جو ہے میں تمہیں نہیں بتاتا، تم نے یہ پورا کرنا ہے۔ تو ہم پر لازم ہے، ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم وہ پورا کریں، کہ وہ ذات اقدس جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو وہ صحیح اس نے آرڈر دیا ہے، صحیح حکم دیا ہے۔ تو ذات اقدس کی مہربانی ہے کہ دنیا میں ہمیں بتا دیتا ہے، ایک کو حکم دیتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی دنیا میں بتا دیتا ہے کہ اس کا تمہیں یہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہمارے کسی انسان کے نیک عمل سے کوئی ذرا برابر اس کی سلطنت جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی، اور کتنے فاسق و فاجر لوگ برے سے برے اعمال کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت اس میں ذرا برابر جو ہے وہ کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کا فائدہ، اس کا نفع نقصان اس دنیا میں بھی اور اخروی دنیا میں بھی صرف ہمیں ہوتا ہے۔ تو وہ ذات اقدس بتاتی ہے کہ میں نے روزے فرض کیے ہیں تمہارے اوپر، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے اس دنیا میں آئے ان سب کے اوپر فرض کیے ہیں۔ تو اس کا منشا یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی، تم میں تقوی پیدا ہو جائے گا، تم میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا لحاظ پیدا ہو جائے گا، تمہارے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ تم نیکیوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاؤ گے، نیکیوں کی طرف جو ہے وہ بھاگ بھاگ کے
کرنے والے بن جاؤ گے اور برائی سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہوگا، تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا، ہر وقت تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا احساس ہوگا۔ روزہ دار کو وہ کون سی چیز ہے جو روک دیتی ہے جب کہ اسے سخت پیاس لگی ہوتی ہے، سخت بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، ظاہری طور پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، فریج میں فروٹ موجود ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی موجود ہے، ٹھنڈا گرم پانی ہر قسم کا موجود ہے، اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، حلال چیزیں ہیں، عام حالات میں وہ حلال ہیں ہم پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، خود فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف نہیں کرنا، آدمی بسیار خوری کرے یا اس طرح سے زیادہ کھائے۔ فرمایا کلو وشربو، کھانا پینا اور حلال چیزیں، اللہ کی نعمتیں، ان سے استفادہ کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، لیکن روزے کے لیے چند گھنٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ تو جب کوئی بھی چیز ہم کرنے لگیں گے تو فوراً جو ہے یہ ایک حلال کام جو ہے، حلال کھانا کھانا، حلال طریقے سے کمایا ہوا کھانا، وہ بھی ہم نہیں کھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ جب بھی ہم کھانے لگیں گے تو ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ نہیں، ہم نے نہیں کھانا، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی ذات اقدس جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اس لیے میں نے نہیں کھانا۔ جب یہ کیفیت ایک مہینہ پوری انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی اور ہر سال پھر اس کا دوبارہ جو ہے تجربہ ہوگا، ریپیٹ کریں گے، تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت سامنے موجود ہونا اور وہ ذات اقدس ہمیں دیکھ رہی ہے، یہ احساس دل کے اندر پیدا ہو جائے گا، تو پھر ہم ہر وقت جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حلال نعمتوں سے ہم رک جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس وقت انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف راغب ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اس میں کیسے جو ہے وہ پڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ تم اتقا کرنے والے بن جاؤ گے، تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ کا لحاظ پیدا ہو جائے گا، اور تم یہ سمجھو گے جس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں نے یہ معصیت کا کام تو ایک طرف، وہ چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر روکا ہے وہ بھی نہیں کرنا، تو وہ کسی وقت بھی وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کو عورت نے اپنے طور پر تمام ظاہری اسباب جو ہے وہ بند کر دیے تھے اور کہا ہے طلاق، کہ ان کو دعوت گناہ دی، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، مجھے اللہ کا خوف مانے ہے، مجھے اللہ کا خوف آ رہا ہے، جوانی ہے، ادھر سے بھی جوانی ہے، شیطان نے سارے گناہ کے راستے جو ہیں وہ کھول رکھے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں معاذ اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، کہ دل کے اندر جو ہے تقوی اتنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معصوم بنایا ہوا تھا، اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا لحاظ موجود تھا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف مانے ہے اور کوئی چیز نہیں، اور جس اللہ تعالیٰ نے ان سے گناہ جو ہے وہ صادر نہیں ہونے دیا، ان کو بچا لیا، کتنا عرصہ جو ہے وہ جیل میں رہے، اور پھر جو ہے آپ نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ میں یہ مجھ کے اندر جو ہے خوبی تھی، میں گناہ سے بچ گیا ہوں، پھر بھی یہی فرمایا وما ابرئ نفسی، کہ میں یہ نہیں کہتا میں بچ گیا ہوں، مجھے نفس جو ہے، میرے نفس نے مجھے بچا لیا، فرمایا وما ابرئ نفسی، میں نہیں کہتا کہ نفس جو ہے وہ اس نے مجھے بچا لیا ہے، میں اس کو اچھا نہیں کہتا، میں یہ سمجھتا ہوں ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس و برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس پر رحم کرے اسے نیکی کی توفیق دے، صرف وہ آدمی بچ سکتا ہے، نفس تو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو، تو ہم جو ہے رمضان مبارک شروع ہوا ہے، تمام امت مسلمہ کو، تمام بھائیوں کو اپنے میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ روزے رکھیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تقوی جو ہے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، میرا مالک ہمارے اندر تقوی دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر وہ اس نے اس کا اجر جو ہے وہ اتنا دے دیا ہے، ہر عبادت کا بدلہ جو ہے فرشتے لکھتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات اقدس فرماتی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ جو ہے
وہ خالصتاً میرے لیے ہے، صرف مجھے پتہ ہے کہ کس شخص کا روزہ ہے کس کا نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ میرا روزہ ہے، دوسرے ساتھی کو نہیں پتہ ہے اس کا روزہ ہے، تو لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے یا اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو کوئی شخص بھی چونکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ ہوتا ہے، خالص اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لحاظ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو از خود جو ہے گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور حق کی طرف نیکی کی طرف جو وہ راغب ہوتا ہے۔ تو روزہ پہلا روزہ ہے۔ میں سب بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور سب سے ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ روزہ رکھیں، دوسرے بھائیوں کو بھی روزہ رکھنے کے لیے جو ہے، اور رمضان المبارک میں جتنا بھی ہم دوسرے کے ساتھ فائدہ کر سکتے ہیں، جتنا بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں نیکی کے کام میں، کہ میرے اللہ نے یہ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، زیادتی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔